قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدنی علما آمین۔ ہر قسم کی بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا مربی و پالنہار ہے، جس نے ہم تمام بنین و انسان کو اس دار فانی کے اندر اشرف المخلوقات بنا کر کے بھیجا۔ بعدہ درود و سلام کے پھول نچھاور ہوں قیامت کی صبح تک بالعموم تمام نبیوں پر، تمام رسولوں پر، بالخصوص نبی آخر الزماں تاجدار مدینہ سرور کونین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ جنہیں رب کائنات نے اس دار فانی کے اندر رحمت کائنات بنا کر کے بھیجا اور ہماری رشد و ہدایت کے لیے انگنت اور بے شمار انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کیا۔ قابل احترام سامعین، بزرگوں، عزیز بچوں اور حوصلہ مند نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، موضوع خطابت ہے توحید ہی راہ نجات ہے، یعنی توحید ہی نجات کا ذریعہ ہے، ہمارے کامیابی کا، ہمارے کامرانی کا، ہمارے نجات کا راستہ صرف توحید ہی ہے۔ بعض میرے بھائی کہتے ہیں کہ توحید کرتے ہیں، توحید ہے کیا چیز؟ آئیے میں آپ کو بتلاتا ہوں توحید ہے کیا چیز قرآن و سنت کی روشنی میں۔ قبل اس کے موضوع کی وضاحت کروں، میں رب کائنات سے دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہمیں حق بات کہنے اور سب سے پہلے ہمیں، اس کے بعد تمام لوگوں کو جہاں تک میری آواز جن کے کانوں تک پہنچ رہی ہے، اللہ رب العالمین مکمل طور سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ توحید کا لغوی معنی کیا ہے۔ تو عربی گرامر سمجھنے والے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ توحید یہ وحدہ یوحدو توحید باب تفعیل سے مصدر ہے، یوحد الشیء یعنی کسی چیز کو ایک ماننا، ایک جاننا، ایکتا قرار دینا۔ مثال کے ذریعے ہم اور آپ یہ کہتے ہیں کہ گھر سے کوئی نہیں نکلا سوائے محمد کے، تو گھر سے نکلنے کے بارے میں آپ نے محمد کو منفرد قرار دیا، تنہا قرار دیا۔ اسی طریقے سے آپ یہ بھی کہیں کہ مجلس سے کوئی کھڑا نہیں ہوا سوائے خالد کے، تو مجلس کے کھڑا ہونے اور اٹھنے کے بارے میں آپ نے خالد کو خاص کر دیا، اس کو تنہا کر دیا اور ایکتا قرار دیا۔ توحید کی شرعی تعریف ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو منفرد اور ایکتا ماننا، تنہ تنہا جاننا، یہی ہے توحید۔ اور آگے چلیں تو انسانی تخلیق کا اصل مقصد توحید ہے، یعنی رب کائنات نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو اصل مقصد کیا ہے کہ ہم صرف اسی کی عبادت کریں۔ دلیل سورۃ الذاریات پارہ نمبر 27، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو
صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری ہی عبادت کریں، یعنی ایسی خالص عبادت کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ تو پتہ یہ چلا کہ تمام انسانی تخلیق کا مقصد توحید ہے کہ بندہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ بندہ صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے۔ یہ ہے توحید۔ اور یاد رکھیں، توحید اعمال کے عمارت کا استوار ہے، یعنی اعمال کی قبولیت کا اصل ترین مقصد ہے، اصل ترین جز ہے، اصل ترین رکن ہے۔ اور یاد رکھیں کہ ہمارے پاس اعمال کے انبار ہوں، پہاڑوں جیسی عبادات ہوں، لیکن ہماری عبادات میں توحید نہیں ہے تو ہماری عبادت بارگاہ الہی میں قابل قبول نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ عبادت میں توحید کا پایا جانا کمپلسری ہے، لازم ہے۔ مثال کے ذریعے، جیسے ہماری طہارت نہیں ہے تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، طہارت کے لیے، نماز کے لیے طہارت کا ہونا ضروری ہے۔ یا ایسے ہی نماز کی حالت میں ہوا خارج ہو جائے تو نماز آپ کی فاسد ہو جائے گی۔ تو آپ توحید پرست ہیں، شرک کی آمیزش پائی گئی تو آپ کے اعمال فاسد ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ اور اہل توحید کے لیے یہ شرف کی بات ہے کہ وہ کیسا بھی عمل کریں، شرک نہ ہو تو اللہ رب العالمین انہیں جنت میں داخل کر دے گا، گرچہ کہ وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت لیں، اللہ رب العالمین انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ میں شرک کرنے والوں کا ٹھکانہ رب کائنات نے جہنم قرار دیا ہے۔ دلیل اللہ رب العالمین کا یہ فرمان، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انہو من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار، کہ مشرکوں پر اللہ رب العالمین نے جنت کو حرام قرار دیا ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی بری جگہ ہے۔ توحید یعنی اللہ کی عبادات جو اللہ کے لیے خاص ہیں، ان میں ہم کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کے افعال میں ہم کسی کو شریک نہ کریں، اللہ کے اسماء و صفات میں ہم کسی کو شریک نہ کریں۔ جیسے لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں، وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ تو جو سننے کی صفت ہے، جو دیکھنے کی صفت ہے، اگر وہ سننے کی صفت، وہ دیکھنے کی صفت ہم اپنے اندر اس کی تشبیہ دیں کہ ہم جیسے سنتے ہیں ویسے اللہ سنتا ہے، ہم جیسے دیکھتے ہیں تو ویسے اللہ دیکھتا ہے، تو یہ توحید فی اسماء صفات میں آپ شرک داخل کر دیں گے، شرک کی تشبیہ دے دیں گے، کیونکہ اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا ہم سے کہیں زیادہ الگ ہے۔ لیس کمثلہ شیء، اس کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم راہ ہدایت پر آ جائیں، ہدایت کے راستے پر آ جائیں۔ کیا فائدہ ہوگا؟ 3 فائدے ہوں گے۔ توحید کے سائے تلے زندگی گزارنے کے 3 فائدے ہوں گے، توحید کے پلیٹ فارم پر آنے کے 3 فائدے ہوں گے۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہمیں راہ راست پر کھڑا کر دے گا، یعنی ہم صحیح راستے پر آ جائیں گے، حق پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے، حق بات کو قبول کرنے والے ہو جائیں گے، ہدایت پر آ جائیں گے۔ سب سے پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اگر اپنے عقیدے کی اصلاح کرتے ہیں، باطل عقیدے کو چھوڑ کر کے عقیدے توحید کو اپناتے ہیں، توحید کو اپناتے ہیں، تو دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ رب کائنات ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ ہم نے شرک کیا ہے پوری زندگی، اللہ رب العالمین نے ہدایت دی، ہم توحید کے پلیٹ فارم پر آ گئے، توحید کو سمجھا اور توحید کو اپنی زندگی میں نافذ کیا، تو دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ پچھلا جو پاسٹ میں ہم نے گناہ کیا ہے، معصیت کے کام کیے ہیں، غیر اللہ کے سامنے سجدے ٹیکے ہیں، غیر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں،
ان کو اپنا فریاد رسی سمجھا ہے, اللہ کا قریبی سمجھا ہے, یہ جو گناہ ہوا ہے, یہ جو شرکیہ اعمال ہوئے ہیں, وہ عمل اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا, ہماری مغفرت کر دے گا. یہ دوسرا فائدہ ہوگا. تیسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العالمین جہنم کے عذاب سے ہمیں بچا لے گا, ہمیں جہنم کی عذاب نہیں دے گا. تو یہ اہل توحید کے لیے شرف کی بات ہے کہ اگر چھوٹے موٹے گناہ ہیں تو اس کی سزا بھگتنی پڑی, اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں داخل کر دے گا. اور یاد رکھیں, توحید یہ دنیا و آخرت میں, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی امن و ہدایت کا باعث ہے. دلیل سورۃ النحل پارہ نمبر 8 آیت نمبر 82. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. کہ یہی وہ لوگ ہیں جو صحیح معنوں میں, حقیقی معنوں میں امن والے ہیں, اور یہی وہ لوگ ہیں جو راہ راست پر ہیں, جو ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کے ساتھ اپنے ایمان کو شرک سے یعنی ظلم سے آلودہ نہیں کیا, یعنی شرک سے پاک کر لیا. پتہ یہ چلا کہ امن دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. راہ راست پر دنیا میں آ گئے تو اللہ رب العالمین قبر کے عذاب سے, جہنم کے عذاب سے ہمیں محفوظ کر لے گا, ہمیں بچا لے گا. تو اللہ رب العالمین کا فرمان الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. کہ یہی وہ لوگ حقیقی معنوں میں راہ راست پر ہیں جو دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا, شرک سے بچا لیا, توحید پر قائم و دائم رہے. موت ہوئی تو توحید پر, دنیا میں رہے تو توحید پر. اس لیے ہمیں یہ دعا کرنا چاہیے اللہ رب العالمین سے کہ ہم جب تک دنیا میں رہیں توحید پر رہیں, اور موت ہو تو توحید پر ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, جنت میں دخول اور جہنم کے عذاب سے بچنے کا باعث. دلیل اللہ کا یہ فرمان صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3435. عن عبادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق حتى أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. وزاد في رواية ومن ابواب الجنت الثمانیۃ ایھا شاء. اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ایسے ہی نقل کیے ہیں جیسے میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے. پورے الفاظ آپ کو صحیح بخاری کے اندر 3435 کے اندر مل جائیں گے. راوی حدیث عبادہ رضی اللہ عنہ ہے, وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دیتا ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. آپ کہتے ہیں توحید کیا ہے, میں آپ کو بتلاتا چلتا ہوں کہ توحید کیا ہے. جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ یکتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, اور عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ. نیز اللہ رب العالمین کی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام ایسا کلمہ ہے جسے مریم صدیقہ علیہ السلام تک پہنچایا, اور وہ اللہ کی طرف سے روح ہیں. والجنت حق والنار حق. جنت بھی حق ہے, دوزخ بھی حق ہے. حتی ادخلہ اللہ الجنت علی ما کان من العمل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص, اس کا کوئی بھی عمل ہو, شرک کو چھوڑ کر کے کچھ بھی عمل ہو, تو اللہ رب العالمین ایسے شخص کو جنت میں داخل کر دے گا گرچہ اس کا کچھ بھی عمل ہو. اور دوسری روایت میں مزید اضافہ ہے کہ ایسا شخص جنت کے 8 دروازوں میں سے جس سے چاہے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا, جنت میں انٹری کرے گا. وہ یہ شرف کی بات ہے کہ کوئی بھی عمل ہو شرک کو چھوڑ کر اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کا ٹھکانہ جنت بنا دے گا, اور جنت کے 8 دروازوں سے جس سے چاہے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور آپ کو میں اور مزید بتلاؤں کہ یہ توحید تمام انبیائی مشن ہے.
حضرت آدم علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر نبی آخر الزمان تک اللہ نے نبیوں کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا تو صرف ایک ہی دعوت کے لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیں، لوگوں کو اللہ کی وحدانیت بتائیں۔ لوگ کفر و شرک میں مبتلا ہیں، لوگ بت پرستی میں مبتلا ہیں، انہیں اللہ کی توحید بتلائیں، اللہ کی وحدانیت بتلائیں، انہیں ایک اللہ کی طرف بلائیں۔ دلیل اللہ کا یہ فرمان سورۃ النحل آیت نمبر 36، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ تحقیق کی ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ کیوں بھیجا؟ کہ وہ ایک اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو چھوڑ کر کسی غیر کی عبادت نہ کریں، غیر کی پرستش نہ کریں۔ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے بچیں۔ طاغوت کا معنی کیا ہے؟ طاغوت کا معنی شیطان، جو غیر اللہ کی طرف غیر اللہ کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے لوگوں کو۔ پتہ یہ چلا کہ آج جو مزاروں پر سجدے ہو رہے ہیں، آج جو مزاروں پر اولادیں مانگی جا رہی ہیں، آج جو مزاروں پر فریاد رسی کی جا رہی ہیں، یہ کس کا کام ہے؟ ہمارے دشمن کا، شیطان کا کام ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، کہ بے شک شیطان انسانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے، وہ آپ کو حق سے بھٹکا رہا ہے، صحیح دین سے بھٹکا رہا ہے، آپ کو توحید سے بھٹکا رہا ہے، شرک کی طرف لے جا رہا ہے۔ آپ کو، آپ کا پیشانی اللہ کے سامنے جھکنا تھا، آپ کو یہاں بھی جھکا رہا ہے اور وہاں بھی جھکا رہا ہے۔ اور آپ پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مانگتے ہیں۔ تو آج ہمارا عمل یہ ہو گیا کہ اللہ ہم تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے بھی مانگتے ہیں، یعنی یہاں بھی عبادت وہاں بھی عبادت، یہاں بھی مانگنا وہاں بھی مانگنا نہیں۔ اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکانے والا بنا لو، خاص کر لو۔ جب ہم اپنے سر کو اللہ کے لیے خاص کر لیں گے تو یہ سر دنیا کے کسی شخص کے سامنے نہیں جھکے گا۔ اپنے ہاتھ کو اللہ کے سامنے پھیلانے والا بنا لو تو یہ ہاتھ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں اٹھے گا۔ یہ توحید۔ تو پتہ یہ چلا کہ یہ توحید، یہ انبیائی دعوت ہے۔ پہلی دعوت یہی ہے کہ لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلائیں، اور ہماری بھی یہی دعوت ہونی چاہیے کہ سب سے پہلی دعوت لوگوں کو توحید کی طرف بلائیں۔ ہم لوگوں کو نماز کی دعوت دے رہے ہیں، صرف معلوم ہی نہیں اللہ کون ہے، اللہ کیا ہے، توحید کیا ہے، لوگوں کو معلوم ہی نہیں، ہم لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ نہیں، سب سے پہلی دعوت ہماری اور آپ کی توحید کی دعوت ہونی چاہیے۔ اور میں آپ کو بتلاؤں علامہ اقبال کا یہ شعر کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے، یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ آج ہماری جو مخالفت ہے وہ توحید کی بنیاد پر ہے۔ ہمیں توحید کے پلیٹ فارم کو اپنانا ہوگا، توحید کے سائے تلے آنا ہوگا، توحید کے سائے تلے زندگی بسر کرنا ہوگا، تو پھر آپ کو بہت سارے فائدے ہوں گے، دنیا میں بھی فائدے ملیں گے، آپ امن و سکون کی زندگی گزاریں گے، اور آخرت میں بھی اللہ رب العالمین آپ کے عذاب، آپ جو گناہ کیے ہیں اللہ رب العالمین آپ کو بخش دے گا اور آپ کا ٹھکانہ جنت بنا دے گا۔ سارے انبیائی مشن توحید کی دعوت، لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلانا۔ آج ہم توحید نہیں سمجھ رہے، توحید ہے کیا چیز، توحید کا معنی کیا ہے، توحید کا مفہوم کیا ہے، توحید کا تقاضا کیا ہے، توحید ہم سے کیا چاہتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ توحید ہے۔ ہم یہ اقرار کریں اپنی زبان سے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یعنی تمام معبود اللہ کے سوا باطل ہیں، صرف اللہ کی وہ ذات ہے تن تنہا جو عبادت کا مستحق ہے، جو معبود برحق ہے، جس کی عبادت کی جائے وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ ہم اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کریں گے تو یاد رکھیں اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، نہیں تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اگر ہمارا عقیدہ باطل ہے، کفر و شرک پر ہے، تو یاد رکھیں اسی پر اگر ہماری موت ہو جاتی ہے تو اللہ کے عذاب سے، اللہ کے گرفت سے ہمیں کوئی نہیں بچا سکتا، اور اللہ کب ہدایت دے دے ہمیں بھی نہیں بتلا سکتے۔
ایک یہودی لڑکا ہے, بیمار ہو گیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے, خدمت کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تیمارداری کرنے کے لیے گئے. روح ابھی نکلے گی کہ تبھی نکلے گی, ایسے عالم میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اے بیٹے تو اسلام قبول کر لے. اس یہودی بچے کا باپ بازو میں کھڑا ہوا تھا, وہ اپنے ابو کا چہرہ دیکھنے لگا. اس کے والد نے کہا, اے بیٹے ابو القاسم جو کہہ رہے تو قبول کر لے, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہے. اس بچے نے اس وقت بھی اسلام کو قبول کر لیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں سے نکل رہے ہیں تو یہ دعا کرتے نکل رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین تیرا شکر ہے کہ آخری وقت میں تو نے اسے عذاب سے بچا لیا. اللہ اکبر, آخری وقت میں تو نے اسے عذاب سے بچا لیا. یعنی اگر اسی حالت میں اس کی موت ہو جاتی تو عذاب سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا, اللہ کے گرفت سے کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا. تو ہمارا کام ہے لوگوں کو توحید بتانا, اللہ کی وحدانیت بتانا, ایک اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا, ہدایت دینا اللہ کا کام. آپ نے نبی سے خود کہہ دیا, انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء, کہ اے نبی آپ اگر چاہیں کسی کو ہدایت دینا تو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. آپ کا کام ہے بتانا, میں جسے چاہوں اس کو ہدایت ملے گی. تو نبی کا بھی کام نہیں ہے. اور آگے چلتے ہیں. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا تو کس چیز کی دعوت دی, کس چیز کی دعوت دینے کے لیے بھیجا؟ نماز پڑھنے کے لیے یا دو چار باتیں اسلام کی سیکھنا لینے کے لیے؟ نہیں, سب سے پہلی دعوت کیا, ان لوگوں کو ایک اللہ کی طرف دعوت دی. دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, انک تأتی قوما من اہل الکتاب فلن یکن اول ما تدعوهم الى ان یوحدوا اللہ شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ. کہ اے معاذ بن جبل, تم اہل کتاب کے قوم کے پاس جا رہے ہو تو سب سے پہلے تمہاری دعوت یہ ہونی چاہیے کہ وہ گواہی دیں شہادت اللہ الہ الا اللہ, کہ وہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. اور دوسری روایت میں ہے الہ ان یوحد اللہ, انہیں سب سے پہلی دعوت یہ دیں کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کریں کہ اللہ ایک ہے, اللہ تنہا عبادت کے لائق ہے, اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو عبادت کا مکمل طور سے مستحق ہے. اور جب ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ کا حق ہم پر کیا ہوگا؟ دلیل صحیح بخاری کی حدیث 2856, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان, حق العباد علی اللہ اللہ یعذب من لا یشرک بہ شیئا, کہ بندوں پر اللہ کا حق یہ ہے کہ جب بندہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گا تو اللہ رب العالمین اس کو عذاب نہیں دے گا, اللہ رب العالمین اس کی گرفت نہیں کرے گا, اللہ رب العالمین اس کی پکڑ نہیں کرے گا. یہ ہے توحید, اور توحید یہ راہ نجات ہے, نجات کا راستہ ہے, آپ کے کامیابی کا راستہ ہے, آپ کے کامرانی کا راستہ ہے. آپ اگر اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں تو آج ہی سے یہ عہد کر لیں کہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں گے. یاد رکھیں, دیکھیے یہودی کا بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھ رہا, اور آج کا مسلمان جب اس کے سامنے قرآن و سنت کی باتیں بتلائی جاتی ہیں تو اپنے آباء و اجداد کی طرف دیکھتا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد کیسا عمل کرتے تھے. نہیں, اہل ایمان کی یہ علامت, یہ نشانی ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن و سنت کی صحیح باتیں بتلائی جائیں تو سر خم تسلیم کر لے, ادھر ادھر نہ دیکھے, بیک نہ دیکھے, سامنے نہ دیکھے, سر خم تسلیم کر لے. یہ اہل ایمان کی علامت اور نشانی ہے. تو ہم یہ عہد کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم اپنے عقیدے کی اصلاح کریں گے اور ہم عقیدے توحید کو اپنے زندگی میں نافذ کریں گے, اور پوری زندگی تا حیات ہم عقیدے کے سائے تلے, عقیدے کے جھنڈے کے تلے ہم اپنی زندگی کو بسر کریں گے. وقت ختم ہو گیا, آئیے اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین پورے عالم اسلام سے شرک کا مکمل طور سے خاتمہ فرما دے, اور پورے عالم اسلام میں
توحید کا علم، توحید کا جھنڈا اللہ رب العالمین پھیلا دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کفر و شرک سے بچا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور توحید پر رکھ۔ جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور توحید پر ہو۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھی مسلمان بھائی جس کسی بھی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے جو بھی بھائی پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما دے۔ اللہ رب العالمین جہاں کہیں بھی دنیا کے جس کسی بھی کونے میں ہمارا مسلمان بھائی ان کو اذیت دی جا رہی ہے اسلام اور مسلمان کے تئیں، اللہ رب العالمین تو ان کی مدد فرما دے۔ اللہ رب العالمین جو بھی اسلام اور مسلمان کے تئیں ناپاک سازشیں رچ رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کی ناپاک سازشوں کو، ناپاک کوششوں کو تو نیست و نابود کر دے۔ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو ایک سائے تلے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔